بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا کا کوئی بڑا آدمی آپ کو گھر بلا لے تو اس وقت سے پہلے آپ پہنچ جائیں گے، نکلنے سے پہلے اجازت لیں گے، سب جاتے رہیں گے تو بھی کہیں گے جاؤں سر جاؤں، آپ کو کوئی کام ہو تو کر دوں، حالانکہ گئے تھے اپنے کام سے، لیکن ان سے وفاداری بتانے کے لیے کہ آپ کا کوئی کام ہو تو میں کر دوں۔ ایک نوجوان انجینئر ہو گیا، ایک بڑی کمپنی میں اس نے کام شروع کر دیا، پرائیویٹ کمپنی تھی، میرے پاس آیا، اس نے کہا کوئی نصیحت کی بات ہو تو بتا دیجیے۔ اسے پوچھ لیا حالات، تو میں نے اس کو کہا کہ اگر 9 بجے وقت شروع ہوتا ہے آنے کا تو کوشش کرنا 9 میں 10 منٹ کم رہے تو تم دروازے پہ پہنچ جانا۔ اگر فیکٹری ایسی ہے کہ دروازہ کھلتا ہی 9 بجے ہے تو کیمرے کا زمانہ ہے، تم 5 منٹ پہلے وہاں نظر آؤ گے، سیٹ کیبن میں سے دیکھے گا، تم کو 5 منٹ کی کوئی پگار نہیں ملے گی، اور جب جانے کا وقت ہو جائے کہ 6 بجے جانا ہے تو کپڑا پہن کے تیار ہو جانا، پھر سیٹ کی کیبن میں اجازت لے کے داخل ہونا، اور اپنا کہنا سر کچھ کام ہو تو کرتا جاؤں، کچھ کام ہو تو کرتا جاؤں، جانے کا وقت تو ہو گیا لیکن کیا ہے کچھ کام ہو تو میں کر دوں۔ کبھی کبھی تم کو کوئی لفافہ مل جائے گا کہ چیک فلاں کو دیتے جانا، کبھی ایسے ہی چھوٹا موٹا کوئی کام ہوگا کہ ان سے ذرا کہتے جانا کہ صاحب یاد کر رہے تھے، آپ نے ابھی تک پیمنٹ نہیں بھیجا اور آپ کا فون نہیں لگ رہا ہے۔ ایسا بہت چھوٹا چھوٹا کام بتائیں گے، اور تمہارے پہلے سے بھی وہاں کام کرنے والے موجود ہوں گے، تو پھر 2-4-6 مہینہ گزر جائے گا تو مجھے بتانا کہ تم سے پہلے سے جو جہاں تھا وہیں ہے، اور تم 6 مہینے بعد آئے یا سال بھر کے بعد آئے اور تم نے 5 منٹ پہلے حاضری بنا دیا اور پوچھ کر گئے تم کو کیا کیا فیسلٹیز ملی۔ انہوں نے بتایا وہ لوگوں کو وہ ملا نہیں جو مجھے مل گیا۔ ارے مخلوق اس کا خیال رکھتا ہے کہ میرے کام کے انتظار میں، میرے حکم کے انتظار میں رہتا ہے، تو اس کے اوپر عنایت ہوتی ہے، اور خدا کے گھر میں آ کے فقیر بن کے کوئی بیٹھے اسے کچھ ملے نہیں۔ ہم اپنے مزاج کو بتلیں، شکیل میاں صرف شکیل تجھ سے کہہ رہا ہے، تیرا سارا بیان تیرے لیے، اور اگر آپ کو لگتا ہو آپ کے لیے تو آپ بھی کان کھول کے سنیں، دل کے کان سے سنیں، اور نہیں بدل سکتے تو اللہ سے کہنا شروع کر دیں کہ اللہ ہم کو بدل دیجئے، کیا ہو گیا ہے مجھ کو کہ میرا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ کیسی رات گئی ہے، کیسی رات گئی تھے، الحمدللہ یہاں لوگ تھے، اللہ کی دی توفیق سے رات بھر یہاں لوگ پڑھتے رہے، چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے، تندرست بھی تھے بیمار بھی تھے، اور اللہ نے ان کا رزق بھی بڑھا دیا تھا، کھانے کی بہت سی چیزیں آ گئی تھی کہ جب یہ تھک گئے تو ان کو کھانا بھی ملا، ان کو چائے بھی ملی، ان کو ناشتہ بھی ملا، ان کو سنیک بھی ملا۔ کیا سنیک؟ اور اپنے اپنے حال پر ہم سب رحم کریں۔ ہمارے ہاں جو رسم و رواج چل پڑتی ہے ہم اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ نے دین نہیں بھیجا ہر موقع کا؟ ہر موقع کا کھانے کا دین نہیں بتایا؟ کھانے کی تو اس قدر اہمیت ہے کہ 1 مہینہ ایسا بھیجا کہ تم کو کھانا ہی نہیں ہے، دن میں سارا حلال رکھا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھ جائیں، کاش شکیل سمجھ جائے کہ کھانا ایک ایسا عنوان ہے کہ جس سے بہت کچھ بنتا ہے اور بہت کچھ بگڑتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا وہاں؟ آدم علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ وہاں تو اعتکاف میں تھے نا وہ۔ ارے ایسا مت نقل کر دینا کہ بول رہے تھے شکیل بھائی کہ وہاں اعتکاف میں تھے، ارے وہاں رہ رہے تھے نا، وہ رہ رہے تھے نا۔ تو کیا کیا تھا اس نے؟ ارے کوئی بتائے کہ کوئی جانتا ہی نہیں، ماشاءاللہ ابھی پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے آئے ہیں، ابھی کوئی لینگویج بھی نہیں جانتے اور کچھ سمجھ بھی نہیں رہے ہیں،
بڑا مسئلہ ہے. تو پھر اچھا ہے کہ میں گھر چلا جاؤں. رات کو میری پوتی بیٹھ کے مجھے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی, دادا ابا آپ بیمار رہتے ہیں. ہاں بیٹا. اور مغرب عشاء کے درمیان میں اتنا کم وقت رہتا ہے کہ آپ گھڑی دیکھ کر سوتے ہیں. بیٹا 6 منٹ سونے دے مجھ کو, مجھے 8 منٹ سونے دے, مجھے 4 منٹ سونے دے. آپ اتنے تھکے رہتے ہیں, آپ لمبا بیان کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی باتوں سے تو اللہ 5 منٹ بھی نفع دے دیتا ہے. میں اس کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اتنی سی تو بچی ہے, بڑی ہو گئی ہے لیکن ابھی بچی ہے, اور دادا کے ساتھ اس قدر پیار ہے تو دل نے گواہی دی ہے کہ اس کے پاس پیار ہے, یہ پیار دے گی. کیا اس کے پاس پڑھا جاتا ہے لوگوں کو, تو پھر اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ اتنے پیار سے رہ جائے کہ اس کو پیار سے اور بھر دینا چاہیے کہ جتنا اس کے پاس ہے تو رہے, اور دادا اور باپ اس کو پیار سے اتنا بھر دے کہ پیار ہی پیار نکلے. آپ بھی جانتے ہیں نا, آپ بھی بہت جانتے ہیں نا, پڑھ لیتے ہیں, آپ بھی پڑھ لیتے ہیں ان باتوں سے کہ کون کیسا ہے. پڑھتے ہیں, نوٹ پڑھتے ہیں, گراہک پڑھتے ہیں, پارٹی پڑھتے ہیں, کسٹمر پرچیزر کو جانتے ہیں اور سیلر کو جانتے ہیں. کھانے کا کچھ ہوا تھا وہاں؟ ارے کسی کو خیال آیا کہیں قرآن میں کچھ لکھا ہے اور 1450 سال پہلے لکھا ہوا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ سب بھول گئے قرآن. ہاں بیٹا تیری بات صحیح, میں 5 منٹ بیان کر کے اڑ جاتا ہوں. اس لیے لوگوں نے کہا بول تو, مر تو, کھپ تو, بیمار تو ہو. میں کہا کے لیے بولوں؟ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے. میں گھر جا کے بیوی کو بولوں گا خالی, بس. کس کو؟ جتنی بات غصے کی ہوگی سب جا کے گھر بیوی کو بولوں گا. ابھی بھی کسی کو یاد نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے قرآن میں؟ ہے کہیں قرآن میں کچھ ہے تو بولو تو صحیح. میں تو تبلیغی آدمی ہوں, میں تو زندگی بھر پوچھتا رہا ہوں, آج بھی بیان میں پوچھتا ہوں. بتاؤ ہم کو کیا کہا, کیا کھا لو, کیا کھا لو؟ ممنوع درخت کا پھل کھلایا, یعنی اس پھل کا کھانا منع تھا وہاں. گویا نو انٹری میں لے کے چلا گیا, نو انٹری میں. اور ہمارے یہاں تو سنا ہے کھانے کی ترتیب میں ایک ترتیب چل رہی ہے, پہلے اسٹارٹر آتا ہے, کیا, جس میں ایسا ٹر لگا ہے کہ دن بھر گیس پاس ہوتی رہتی ہے, باوضو رہ ہی نہیں سکتا. جب دنیا بھر کی چیزوں کو ملا کے کھائے گا تو کوئی چیز 2 دفعہ دبانے سے چب جائے گی, اور کوئی چیز 5 دفعہ دبانے سے چبے گی, اور کوئی 7 دفعہ دبانے سے چبے گی. ارے سنو سنو شکیل میاں, اور تم نے 2 دفعہ دبایا اور پیٹ میں ڈال دیا کہ اسٹارٹر اور زیادہ چاہیے ابھی. تو یہ چابے بغیر اگر پیٹ میں گیا ہے, چبائے بغیر پیٹ میں گیا ہے, تو یہ جلدی سے ہضم ہو جائے گا یا نہیں ہضم ہوگا؟ دانت کا کام ہے کیا؟ چبان. دانت کا کام. اور آنت کا کیا کام ہے؟ اسے ہضم کرنا. یعنی ایک چکی جیسی چل رہی ہے وہاں پر, جس میں یہ سب ڈالا جا رہا ہے. جیسے آٹا پیسنے کے لیے بڑی بڑی مشینیں لگی ہیں یہاں پر, آٹا چکی والے, ان کے پاس لے کر جائیں تو اگر انہوں نے گیہوں ڈالا ہے اور گیہوں ہی ان کو ڈالنا ہے, بیچ میں چنا اور جواری بھی آ گئی ہے, تو چنا اور جواری کا نمبر بعد میں لگا دیں گے, پہلے وہ گیہوں کا لگائیں گے, یا پہلے اس کا لگا دیں گے بعد میں. ایک ساتھ دونوں مکس کر کے نہیں ڈالتے, ہے نا. ایسے ہی یہاں ایک چکی چل رہی ہے پیٹ میں. اسٹارٹر میں کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں, کس دن کھلا کے بتاؤ نا بھائی جس کے اگر اسٹارٹر بنتا ہو ذرا ایک دن مجھے بھیجو, ہم سمجھے تھے اسٹارٹر. اور 2-3 نام کل کسی اور نے لیا تھا. کس نے لیا تھا؟ کوئی آیا تھا میرے پاس دعوتوں میں جانے والا, تو اس نے بتایا اب اسٹارٹر کے بعد ایک چیز اور آتی ہے, کوئی ٹر اور آتا ہے.
ہاں اچھا یہ کیا ہے؟ ایپیٹائزر. یہ کیا ہوتا ہے؟ بولے دعوتوں میں چلو گے تب تو پتا چلے گا, تم تو دعوت میں جاتے ہی نہیں. ارے چلو زندگی کھانے کے لیے ملی ہے. تو کیا کھلایا شیطان نے؟ جس چیز کو اللہ نے منع کیا کہ یہ مت کھانا, تو کس نے کھلایا؟ شیطان نے. کیا کہہ کے کھلایا؟ کیا کہہ کے کھلایا؟ ہمدردی کے بول بول کر لوٹا. کیا ہے؟ ہمارے بول کڑوے لگ رہے ہیں, ہم آپ کو محفوظ کر رہے ہیں, ہم لوٹ نہیں رہے ہیں. اس نے لوٹا. اور لالچ کیا دیا؟ ہمیشہ. تو اگر ہم لوگ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کھانے سے ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو ہم لوگ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ کھائیں گے. تو آدم علیہ السلام نے کیا غلطی کیا؟ اچھا دھوکہ کس نے دیا؟ شیطان کہاں رہتا تھا؟ بولو اہل علم بولے, میں نہیں جانتا. جنت میں. کہاں؟ کون مشورہ دے رہا ہے؟ شیطان. اچھا شیطان وہاں مشہور تھا, بہت پاکٹ مار ہے, چیٹر ہے, بڑا بے ایمان ہے, بڑا دھوکے باز ہے. ارے ہوشیار رہنا, جگہ جگہ بینر لگا ہوا ہے, ہوشیار رہنا. کہیں لگا ہوا تھا کیا؟ اس کے تعارف میں کیا لگا ہوا تھا؟ بتائیے مفتی صاحب, جلدی بتائیے. یہ کون ہے؟ بہت عبادت گزار ہے, بڑا نیک ہے. ہم یہی دکھانا چاہ رہے لوگوں کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں, اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں. بہت عبادت گزار بننے کی ضرورت نہیں زیادہ. گناہ اتنا سا بھی نہ ہونے پائے اس کی کوشش کرنی چاہیے. گناہ 1000 لیٹر دودھ رکھا ہو, اس میں چند قطرے پیشاب ڈال دیے جائیں, ہے کوئی جو اسے پیے گا؟ ارے بولو پیو گے؟ نہیں نا. میں تو بولوں بھائی اس کو خوب بوائل کرو. اس کو میں تم کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں, ایک دم پیور دودھ ہے, میری بات مانو. اسے پانی وانی ملایا نہیں گیا, اس کو بوائل کرو, پھر بوائل کرو. اتنا بوائل کرو کہ اس میں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو پیشاب بھی اڑ جائے گا نا. ارے یار میں تو ہنس کے بول رہا ہوں, آپ ایک دفعہ کہہ دیے تو آپ غصہ ہو گیا کہ نہ ہنسنے کو تیار ہے نہ بات کرنے کو تیار ہے. آئیڈیا صحیح ہے نا؟ بالکل. مگر پیئیں گے آپ؟ ڈھیر ساری نیکیاں کر لو اور اس میں گناہ ڈال دو, اور کوئی اللہ یہ قبول کر لیجئے. نیکیوں کے ساتھ نور آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اور شیطان اس نور کو باقی رکھنے نہیں دیتا. وہ چاہتا ہے ایسا کچھ کرو کہ اس کے پاس نور باقی نہ رہے. تو اس دھوکے باز نے وہاں پہلا دھوکہ کیا دیا ہے؟ کس عمل کا دھوکہ دیا؟ کھانے کا. کوئی کمپنی اپنے کمپنی کو چلانے کے لیے دستور بنائے, ہر کمپنی بناتی ہے. اس دستور پر عمل کرنے سے اس نے سوچا تھا کہ اسے سال کا 10 لاکھ روپیہ فائدہ ہوگا, لیکن اسے 50 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا. وہ دستور بدلے گا؟ ارے بولو بھائی, آپ تو انتہائی سمجھدار پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں, اور جس طرح آپ میرا بیان سن رہے ہیں ایسا لگتا ہے 1 سیکنڈ بھی آپ غافل نہیں ہیں. اور آپ کا کپڑا اور آپ کا حلیہ دیکھ کر پچھلے جمعہ کو تو میں نے پہچان لیا تھا, تعارف کا وقت زیادہ نہیں تھا, آپ بائک پر بیٹھنے جا رہے تھے اس لیے جانے دو, لیکن دل گواہی دے رہا تھا کہ آپ شاید پھر کھنچ کر آئیں گے. آپ سمجھ گئے نا میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں. میں بیپاری آدمی ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ کسٹمر کون سا آتا ہے اور کون سا بھاؤ پوچھ کے جاتا ہے, کون سا جو ہے لے کر جاتا ہے.
اور جب دیکھتا ہوں کہ 2-4 دفعہ آتا ہے، بھاؤ پوچھتا ہے، چلا جاتا ہے، تو میں خود اس کو اٹینڈ نہیں کرتا، میں اس کسٹمر کو اٹینڈ کرتا ہوں جو مال خریدتا ہے. اور جب وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ میٹھے بول کے ساتھ اس کو اوپر والے جھاڑ پر چڑھا کر پہنچا کر، بھائی دیکھنا سیٹ بار بار آتے نا، سیٹ کو پہچانتا نہیں تو بتانا، مال بتانا بیٹا، میں تیرا مال بتا رہا ہوں نا، اس کی ویلیو بتا دیا کہ تم اس لائق ہو کہ سیلسمین اٹینڈ کرے گا، میرا کام نہیں تم کو اٹینڈ کرنا. اس لیے میں تو پرکھتا ہوں کون لے رہا ہے اور کون نہیں لے رہا ہے، زمانے سے بول رہا ہوں. اور لینے والیاں گھر میں ہماری بچیاں کچھ ایسی بیٹھی ہیں کہ جن کے یہاں پورے ہفتے جھگڑا ہوتا ہے، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، بابا کا بیان سن کر آ جاؤ نا، تاکہ ایک ہفتے کا ظلم کیا ہو معافی مانگ کے پٹا لو ہم کو. ہے گھر میں ہو رہا ہے مسکراہٹ چہرے پہ جس کے گھر میں ہو رہا ہے، مسکرا رہے ہیں لوگ. کیا ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے ہم ہفتے بھر ظلم کرتے ہیں تو میری بیوی مجھ کو تمہارے بیان میں بھیجتی ہے کہ چلے جاؤ، اور جب وہاں جاتے ہو تب سدھر کر آتے ہو اور معافی مانگنے لگتے ہو. میں بھی سمجھ گئی تم ایسے ہی ہو، میری زندگی ایسی گزر جائے گی. معافی تو مانگ لیتے ہو، ورنہ تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے تو میں کیا کرتی. میں اسی پہ شکر ادا کرتی ہوں. میں عورتوں سے کہتا ہوں، شادی شدہ عورتوں سے، شوہر جس حال کا بھی ہو اس کے اندر خوبیاں تلاش کر کر اس کا شکر ادا کرتی رہو، دھیرے دھیرے عنایتیں بڑھ جائیں گی. اور اپنے شوہروں کی تعریف کیا کرو، اپنے شوہروں کی. اور بعضی تو اتنی ہوشیار ہیں کہ جس کپڑے میں شوہر زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کو پہن کے باہر جانے بھی نہیں دیتی، حلیہ بدل دیتی ہیں کہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو کہیں پٹ نہ جائے. ہاں ارے بولے بھائی تم کون سی لائن کے آدمی بتاؤ، پہلے تم ہو کون سی لائن کے آدمی؟ میں ہر لائن کا آدمی ہوں. جتنے کام میرے نبی علیہ السلام کے ہیں سارے کام ہمارے ہیں. بیویوں کو پٹانا ہم سکھائیں گے، بیویوں کو بنانا ہم سکھائیں گے، اور بیویوں کو شوہروں کو پٹانا سکھائیں گے. ہمارا بخل غالب ہو گیا ہے، ہمارا بخل غالب ہو گیا. کہاں پر؟ تعریف کرنے میں. تعریف کرنے میں صرف جس وقت شہوت بھڑکتی ہے اسی وقت اس کی آنکھیں محبت سے بھری نظر آتی ہیں. یہ ظالم مطلب پرست ہے. تجھے تو ہر وقت کے پیار کے لیے دیا گیا تھا، اس کے لیے نہیں کہ ہر وقت چومے چاٹے گا، لیکن تیرے ہر بول میں ایسی مٹھاس ہونی چاہیے کہ تیری بیوی کڑوے بول والی مٹھاس میں بدل جائے، اور تیرا شوہر کڑوے بول والا تو اتنا میٹھا بول، اتنا میٹھا بول، اتنا میٹھا بول ہے. اس کی ہر ادا پہ اس کی تعریف کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ پہن لے تو یہ ٹوپی لگا دے، اور اس کرتے میں تم ویسے ہی ماشاءاللہ تم پر تو خوبصورت لگتا ہے، تم تو پہلے ہی سے بہت خوبصورت ہو. بولے بھائی کام کی بات کرو، کام کی. شکیل بھائی تم وہ کھانے کی بات کر رہے تو ٹھیک تھی، اور تم ایسے آدمی ہو کہ جب تک بیوی کا نام نہیں لوگے تمہیں چین نہیں ہے. چین ہی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ چین ہی نہیں. میں تو بیوی کو پوچھتا ہوں کپڑا کون سا پہنوں، اس پہ لنگی کون سی پہنوں، اس پہ گھڑی کون سی پہنوں. تو ہمارے ایک نواسی ہماری رہتی ہے چھوٹی سی، کام والی کہنے کو مجھے بہت شرم لگتی ہے، میں سمجھتا ہی نہیں. اور میری اہلیہ کے ایک کمرے میں ایک بیڈ الگ ہے. ابھی کہہ کر آیا ہوں کہ دیکھو مہمان آ گئے ہیں، تمہارے پاس 3 تکیا ہے، میرے پاس 1 تکیا ہے. ایثار ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں، 2 اس میں سے دے دینا، میری والی اٹھا کے مت دینا کسی کو. باتوں میں ہنساتا ہوں، رونے کی جگہ پر ماحول الحمدللہ ایسا بدل دیتا ہوں کہ بھول جائے کیا ہوا تھا میں رونا چاہتی تھی. کرو. یہ بیویاں سلوک کے لیے دی گئی تھی، پیار کے لیے دی گئی تھی. تم ایسی چیزیں دو جس سے گھر سے جھگڑے ختم ہو جائیں، اور اس کے لیے میٹھے بول اور ہر دم کی تعریف کا بہانے. ہر دم کی تعریف کے، تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، سب کو اچھی لگتی ہے.
ابھی میرا مضمون دوسری طرف چلا جائے گا. یار اب ہم ادھر ہی رہے تو اچھا ہے, اتنا تو یاد ہو گیا ہو نا, تعریف کریں گے, ابھی گھر جا کے تعریف کریں گے. اور اللہ نے سانولی اور کالی دیا تو کیا کہ ماشاء اللہ آج بہت گوری نظر آ رہی, ماشاء اللہ. وہ بولے کسی گوری کو دل میں بیٹھا کے لے کر آئے باہر سے کیا ہے؟ میں تو جب سے آئی ہوں, جب سے سانولی ہوں. وہ پہنچ جائے گی, بہت تیز پہنچتی ہیں یہ, تم بہت دور رہو گے یہ پہلے پہنچیں گی. ہاں, انہیں کم عقل مت کہو, انہیں بیوقوف مت کہو, ان کو یہ کہہ دو کہ بہت جلدی جذبات میں آ جاتی ہو, اس لیے بہت جلدی سے غصہ کرنے لگتی ہو. آپ والی کرتی ہیں آپ؟ اچھا, ایک نے کہا کرتی ہیں, آپ لوگ کے گھر میں کرتی ہیں؟ ارے آپ کی بیویاں کرتی ہیں؟ ارے بولو تو یارو. تو آپ نے پوچھا بیوی غصے میں آ جائے تو کیا کرنا چاہیے, پوچھا آپ نے؟ بولے ہم سب کو بتاتے. سمجھا بھائی نا, بولا تیرے کو سمجھ میں آیا نا, سمجھ گیا نا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. اور جانتے بیوی غصے میں آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ آتی ہے, کچھ ضرورت ہے اس کی, یہ گولی جو ہم دینا چاہ رہے اس کی ضرورت ہے. ارے زور سے بولو, تمہاری آواز تمہارے گھر تک نہیں پہنچے گی, میری والی کے تک پہنچے گی. ڈر تو مجھے ہونی چاہیے. ماحول بدلو, اپنی طبیعتوں کو کھینچ کر یہاں لاؤ. ہر لمحے کسی نہ کسی کا حق ہم پر ہوتا ہے, اور اس حق کا مطالبہ قیامت میں ہوگا. کوئی کسی کو ستایا ہے, کسی کا مال کھایا ہے, کسی کی زمین حصہ دبایا ہے, اللہ کی قسم وہاں حساب دے کر ہی جائے گا. وہ اللہ کہہ دے گا تم سمجھ لو. اور وہ دن ایسا ہوگا جس کا نام ہے سب سے زیادہ ضرورت کا دن. دبا کر جس نے رکھا اس دن کنگال ہو جائے گا, اور جس کا لوٹا تھا دنیا میں کنگال نظر آیا تھا, وہ نیکیوں کا ڈھیر انبار لے کے جائے گا جنت میں. کلمہ پڑھو, توبہ کرو, طبیعت نہیں چلتی دینے کی, اللہ سے کہو کہ اللہ نفس شیطان غالب ہے. اتنی بڑی دکان دیکھا, پھر 2-4 دفعہ اور گیا تو پتہ چلا کھانے والے جتنے اس کی فیملی میں ہیں, یہ اگر 10 پشت آئے گی اس کی 10 نسلیں, تو بیٹھ کر سب کھائیں گی اسی مال میں سے. بڑے لجاجت کے ساتھ کہہ رہے حضرت دعا کرو نا کہ اس کی 3-4 گنا بڑی دکان ہو جائے نا. میں نے کہا ہاں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تم کو پوری دنیا دے دے, مگر تم ان کو یہ بتاؤ کھاؤ گے کتنا. یہ سب جمع جو ہو جائے گا تو اس میں سے کھاؤ گے کتنا. ڈائبٹیز ہے, کہنے لگے ہے, بلڈ پریشر ہے, کہاں ہے, کولیسٹرول ہے, کہاں ہے. تو ہم نے کہا پرہیز بتاؤ, کیا نہیں کھاتے بتاؤ. تو میٹھا تم نہیں کھاتے, چکنا تم نہیں کھاتے, اور فلاں چیز تم نہیں کھاتے, فلاں چیز تم نہیں کھاتے. اس میں سے پہلے کھا کے ختم کر دو تو میں دوسری دعا بڑھا دوں. یہ جتنا دیا ہے اس میں تم کھا کے ختم کر دو, ابھی میں تو مر جاؤں گا, پھر تمہاری نسل آئے گی, وہ کھا کے ختم کر کے بتائے کیا کریں گے. کون کہتا ہے مت کماؤ. تو میری بات ہے بہت سی دوسری طرف چلی جاتی ہے, اس لیے کہ دوسریاں پہنچا دیتے ہیں لے کے, اس لیے ہمارے اچھے کسٹمر ہیں. کئی دفعہ کہا کر لو دنیا مٹھی میں, بینر لگے, بڑی بڑی ہورڈنگ لگی, ابھی دور گزرا, نئے نئے جال ڈالے جاتے ہیں, کر لو دنیا مٹھی میں. تو ہم لوگوں نے سوچا اتنا کماؤ کہ جتنی دنیا ہے سب تمہاری مٹھی میں آ جائے. ہم نے کہا شریعت کی روشنی میں سمجھو, اتنا ہی کماؤ جتنی مٹھی میں رہے, باقی سب باہر رہے گا, لٹ جائے گا. اب تک کی بات کچھ کام کی ہوئی, اب اگلی کیا بات تھی کھانے کی؟ بولو بولو, ابھی اگلی کیا بات تھی کھانے کی. جو گھر میں جا کر ہوتا ہے
डांट सुनते हो और गुस्से में बोलती है, वो भूल गया कि वो दवा दे दो, बोले हाँ बोल देंगे तो आप समझ जाएंगे मेरी घरवाली तेज है। अरे तेज है तो अच्छी बात है ना, तेज थर्रार है तो अच्छी बात है, इसमें हरज की क्या बात है, तुम नहीं लड़ सकोगे तो वो लड़ जाएगी। अरे बहुत तेज है और कोई तुमसे लड़ने आया, एक बुजुर्ग मर गए, वाकया अभी इसके जानने वाले लोग मौजूद हैं। एक इलाके में एक ऐसा रहता था, एक टोली है पूरी, अल्लाह बचाए, उनके साय से भी बचाए, जो बुजुर्गों को बुरा भला कहते हैं। और बहुत से लोग की फितरत है वो हर एक को बुरा भला कहते हैं, उनके नजदीक कोई अच्छा है ही नहीं। ये इस बात की अलामत है ये अंदर से बहुत बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने सब बुरों को यहाँ जमा किया है। क़यामत में अल्लाह निकाल के सब जाहिर कर देंगे, तेरे पास किसी का अच्छा ही नहीं दिखती थी। तो एक बहुत पतले दुबले से बुजुर्ग थे, लेकिन थे पठान, नाम के आगे खान लिखते थे। ऐन शबाब और जवानी में 26-27 साल की उम्र में उन्हें मुझे अपने घर बुलाया। उनके एक दोस्त मौलाना जो मुझे जानते थे, तो मौलाना ने उनको बताया, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, अरबी भी बहुत अच्छी जानते थे, इंग्लिश तो पूछो नहीं, और हाईली क्वालिफाइड जिसे कहते हैं वो थे। तो मौलाना साहब ने कहा कि एक नौजवान लड़का है जो अभी नया नया तबलीग में लगा है और उसको फिक्र है, पूछता बहुत है। तो उन्होंने कहा उसकी दावत करो, उसको बोलो संडे असर में आ जाए और इशा तक हमारे साथ रहे, आ सकता है तो मुझे बता दो। मैं चला गया और मेरे नज़दीक सब नई नई बातें हो रही थी दीन की। तो उन्होंने तालीम में असर के बाद हारून रशीद के बेटे का वाक़या पढ़ा, तो बहुत रिक्कत तारी हुई और ख्याल हुआ क्या ऐसा वली कोई बन सकता है, तो अल्लाह हम बन जाएंगे। अल्लाह के रास्ते में मस्जिद की 4 दीवारी के अंदर बैठकर 2 घंटे 2.5 घंटे की तालीम से चाहा जाता है कि ऐसी बातें सुनो कि तुम्हारे अंदर का सोया हुआ ईमान और जज्बा और बेतलबी, ये सब जो है मुर्दा जो हो रहा है, ये सब जिंदा हो जाए वाक़या सुनकर। तो मेरी तबीयत पर बहुत असर हुआ। खैर मगरिब वहाँ मस्जिद में पढ़ कर आए, फिर खाना खिलाया और कहा मेरी अहलिया नहीं है, मैंने तुम्हारी दावत किया था, मैंने खाना अपने हाथ से बनाया है। दावत हम करते हैं और हमारी अहलिया बनाती हैं। हाथ बटाओ ना, हाथ बटाओ ना, अगर दावत करते हो तो हाथ बटाओ। ये दीन बता रहा हूं आपको, हर वक्त किसी ना किसी का हक, इसी चीज से अल्लाह वाले डरते थे कहीं किसी का हक तो नहीं मारा जाएगा। अब बात तो याद है कि मुझे हजरत की जिनके यहाँ दावत खाया। अब एक बात और सुन लो, नहीं पूछते तो क्या क्या करते हैं। हजरत मौलाना असगर हुसैन साहब, सैयद असगर हुसैन साहब, असगर मियाँ साहब थे ना, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। देवबंद में हजरत मुफ्ती शफी साहब जवानी में पढ़ रहे थे और हजरत सैयद साहब का मकान देवबंद मदरसे से दूर पे था। तो ये हजरत मुफ्ती शफी साहब पहुंचाने जाते थे साथ में, इतना वक्त उस्ताद के खिदमत में लगा देंगे। जो तालिब इल्म खेलने के वक्त को कुर्बान करता है और उस्तादों की खिदमत करता है, उसको अल्लाह एक दिन मखदूम जरूर बनाते हैं। खैर, तो हजरत का मामूल था, रोज चले जाते थे देर में और सन्नाटा, कोई गुजरने वाला होता ही नहीं था। हजरत एक जगह पहुंचते तो जूता उतार लेते। क्या करते? जूता उतार लेते। हजरत की कई बातें मगर एक ही सुनाऊंगा। जूता उतार लेते, कुछ दूर चले जाते तो फिर पहन लेते। जब बार बार देखा तो उन्होंने सवाल किया कि हजरत ऐसी क्या खास बात है कि आप यहाँ जूता उतार देते हैं? यहाँ कोई खास बात तो है नहीं ऐसी। पर मैं है खास बात है, हमारी ज़बान में खास बात क्या है, क्योंकि उस टाइम ऐसा जूता पहनते थे
کہ اس میں سے چر چر آواز آتی تھی، کوئی جوتا پہن کے جا رہا ہے، سب چمڑا ہی چمڑا ہوتا تھا، سب چمڑا ہی چمڑا ہوتا تھا اور مضبوط ہوتا تھا. تو پہلے جو 2 جوتا دینا تو واقعی جس کو مل جاتا تھا اس کا نصیب جاگ جاتا تھا. اور آج کوئی دے دے گا تو جوتا ہی ٹوٹ جائے گا. اسکیچر کا بولے تو کھسک گیا یار. تو وہ جوتا پہن کے جس میں آواز ہوتی تھی. حضرت کیا بات ہے؟ کہا بھائی یہاں بات یہ ہے، یہاں ایک طوائف رہتی ہے. طوائف جانتے ہیں آپ؟ عام زبان میں اس کو رنڈی کہتے ہیں. اب اس کی عمر ڈھل گئی ہے. پہلے اس کے بہت عاشق آیا کرتے تھے، اب کوئی نہیں آتا، بہت کم آتے ہیں. اور ایسے عاشق رات کو ہی جاتے ہیں. اب میرے جوتے کی جب آواز سنے گی تو اس کو امید ہو جائے گی کہ میرا کوئی چاہنے والا آ رہا ہے اور میں وہاں نہیں جاؤں گا. اس کا دل ٹوٹ جائے گا. کسی کا دل توڑنا اللہ کو بہت ناپسند ہے. ذرا خیال کریں ہماری بیوی کے دل کو ہم کتنی دفعہ توڑتے ہیں. جب چاہتے ہیں توڑ دیتے ہیں. حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر موقع کا حساب ہوگا. اس وہ زور سے بولی تو پھر میں زور سے نہیں بولوں گا. بے ڈھنگا، ڈھنگ کیوں نہیں سیکھتا کہ اس وقت کی شریعت کیا ہے. اب اگر آپ کی بیویاں غصہ کرتی ہیں تو بتاؤں، ورنہ میں مضمون بدل دوں کہ میری والی تو غصہ کرتی نہیں. نہ زندگی میں فرمائش کیا، نہ کبھی شکوہ کیا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کل کی رات کی بات ہوگی، میری 2 بہویں کھڑی تھی. ہم بہویں کہتے ہوئے ہم کو جیسے لگتا ہے میں نے گالی بک دیا. 2 بچیاں کھڑی تھیں ہماری، میں تو جانتا ہی نہیں. اور جس کو کام والی کہتے ہیں، میں نے کہا نا میرے گھر 2 پلنگ ہے، جھگڑا کر کے بدل کے نہیں سوتے کہ آج میرا تیرا جھگڑا ہے تو اس پلنگ پہ جا کے سو. نہیں، میرے ہر دم فون رہتے ہیں، ہر دم کتاب رہتی ہے، ہر دم لائٹ جلتی بولتی ہے. تو یہاں چین نہیں ملے گا، وہاں جا کے سو جائے. پلنگ کا کچھ حصہ ایسے جھانکو تو دکھتا ہے. سو جا، کھڑی کیوں آئی؟ وہ بچی ایسی آڑی ہو کے سوئی ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے. کون؟ پوچھا لگانے والی نوکرانی سیٹھانی کے بستر پر. تو ساتھ لگایا تھا آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک خادم ساتھ میں رہے گا جو آپ کی خدمت کرے گا. اور وہ خادم جب واپس آیا تو پوچھا خادم سے، کیسا پایا آقا کو؟ میں نے تو ان کی خدمت کم کیا، انہوں نے ہماری خدمت زیادہ کیا. یہ نوکرانیوں کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہیں جانتے اور اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں. فقیر ہے بانٹنے چلا ہے. یہ کسی کی بچی ہے، یہ کیوں نیچے سوئے گی؟ سوئے گی وہاں پر. تم پھر یہیں سو جانا، نیچے چٹائی بچھا کے سو جانا. جہاں ہو سکتی ہوں جو سو سکتی ہوں، تم کیوں نہیں سو سکتی؟ سیکھو. کچھ نہیں جانتے میرے دوستو، کچھ نہیں. اور 70 میں جماعت میں لگا ہوں اور 75 سے آج تک پوچھتا ہوں. ایک مفتی صاحب وہاں بیٹھے، ایک مفتی صاحب تربے گئے، ایک ادھر ہوتے ایک ادھر. مفتی صاحب ذرا بتائیے نا، مفتی صاحب ذرا بتائیے نا، مفتی صاحب ذرا بتائیے نا. اور ابھی بھی اپنے اوپر جہل کا ہی شبہ نہیں ہے، جہل کا یقین ہے کہ میں جاہل آدمی ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں. لیکن سوال 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 سوال. اور یہ سوال میں نے تبلیغ میں سیکھا تھا. پہلے دن تبلیغ میں سیکھا تھا کہ علم سے چاہا جا رہا ہے کہ جو کچھ کرو وہ پوچھ کر کرو. بہت ساری بات تفصیل طلب تھی، میں نے اشاروں میں کہا. تو اب میں بیان ختم کروں؟ ارے بولو ختم کروں. ارے بول لو. شکیل بھائی تم یہ مت پوچھو نا، تم سمجھو نا. تم نے کہا ہم کو چھوڑا تھا کہ جب بیوی غصہ آئے تو کیوں میری زبان سے کہلاتے ہو. اچھا بھائی تم خاموش رہو، میں سمجھ جاؤں کہ ایسی حالت ہے. ارے ایسی حالت ہے، سمجھ جاؤں. ہاں چلو، کچھ لوگ ایسے کرتے نہیں جا رہے کہ بات تو یہی ہے. بہت آسان سی ترکیب ہے.
اور بہت سی ہے. میں چھوٹی سی ایک بتاتا ہوں اس لیے کہ مجھے بات ختم کرنا ہے. میری پوتی کی نصیحت یاد آ رہی. ابا زیادہ بیان مت کرو نا ابا. کیا پیار سے بولی. اللہ اس کا نصیب اچھا کرے, سب کا نصیب اچھا کرے. دعا لی جاتی ہے, دعا کرائی نہیں جاتی ہے. دعا لی جاتی ہے, دعا کرائی نہیں دی جاتی. ایسی خدمت کر دوں دعا مل جائے گی. ہاں کچھ تو مایوس ہونے لگے, کچھ ہونے لگے, کچھ اب ہنس بھی لو تھوڑا. سنیے, جب بھی غصے میں آئے تو صرف اس کو دیکھو, جیسے میں دیکھ رہا ہوں نا, وہ بول رہی ہے, کچھ مت بولو, تھوڑا بہت مسکراؤ, اور وہ غصے میں بول رہی ہے. ارے سنتے نہیں کیا؟ کندھے پہ ہاتھ رکھے گی, سنتے نہیں کیا؟ تم کچھ کہہ رہی تھی کیا؟ ارے میں اتنا بولی تم نے سنا ہی نہیں, تو غصے میں تھی. پھر یہ تو یار اتنی حسین نظر آ رہی تھی, تیرا گال کتنا لال لال ہو رہا تھا, تیری آنکھیں کتنی بڑی بڑی دکھ رہی تھی, اور کیا حسن بڑھ گیا تھا, میں تو اسی میں کھو گیا تھا, تو نے غصہ کیا تھا کیا؟ تب وہ پھر کیا کہے گی؟ چپ رہو. ہرگز چپ نہیں رہنا, اس کا مطلب ہے مقرر ارشاد. سنا صاحب آپ نے بیان, سنو گھر بدلو, اس سے پہلے غذا بدلو, اس سے پہلے غذا. اب میں ختم کروں گا. اب وہاں جنت تک اور وہاں تک کبھی اس وقت نہیں جاؤں گا, جس وقت موت دینا پہنچا دینا اللہ پر. ایک بات یاد رکھ کے جانا, ابھی یہ گھڑیاں بہت تیزی سے بھاگ رہی ہیں. ایک گھڑی بھی اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ سکتے ہو, تاک راتوں میں کسی وقت بھی آ کے بیٹھ جاؤ. وہ ایسا غنی ہے, اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. سب کو پوری ایک دنیا دے دے, اس کے یہاں کوئی خزانے میں کمی نہیں ہے. ہم تھوڑی سی دنیا کے لیے پریشان ہیں. مسئلے کا حل یہاں ان راتوں میں رکھا ہے. اور شریعت کی جن باتوں کو جان گئے کہ یہاں میری غلطی ہے, یہاں میری غلطی ہے, نفس شیطان تیار نہیں ہوتا. اس سے کہہ دو کہ نہیں, میرے اللہ کے سامنے میں کہوں گا کہ میرے اللہ یہ میری غلطیاں ہیں, میرا جی نہیں چلتا کہ میں کسی کا حق دے دوں. مجھے مال کی لالچ ہو گئی ہے, مجھے حرص ہو گئی ہے, مجھے غفلت ہو گئی ہے. میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ تیری وہی روٹی ہے جو تو کھاتا ہے, تیرا وہی کپڑا ہے جو تو پہنے گا, باقی کچھ بھی تیرا نہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جائز کھانے کے لقمے کو بھی کم کھانا بتایا ہے. بتایا ہے, یہ میری بات ہے یا شریعت کی؟ جائز کھانے کے لقمے کو, حلال کھانے کو بھی کہا کم کھانا. اور رمضان میں بھوکا اللہ نے رکھا ہے, اس میں بہت ساری مصلحت کے ساتھ ایک مصلحت یہ ہے کہ اس بھوک سے دل اللہ کی پسند کا بہت جلدی سے بن جاتا ہے. بھوکے رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل اللہ کی پسند کا بہت جلدی سے بن جاتا ہے. 11 مہینے کتنا بھی منع کریں گے لیکن اتنے بھوکے نہیں رہو گے شکیل میاں. لیکن 1 مہینہ فرض قرار دے کر تمہارے اوپر مہربانی کیا کہ تم کم کھانے کی عادت بنا لو. کہنے یار ابھی رمضان میں تو شادی ہو نہیں رہی, اس کے بعد پھر ولیمہ ہے فلاں کا اور اس میں اسٹارٹر آئے گا, تو تمہارا کیا فتویٰ ہے نہیں کھاؤ؟ نہیں, تمہارا تقویٰ ہے تم دبا کے کھاؤ. کیا ہے؟ ہاں, تم ہمیشہ باوضو رہتے ہو, 1 منٹ وضو نہیں ٹکتا, 1 منٹ وضو نہیں ٹکتا. کوئی بہت دیر تک رہتا بھی تو دبا کے رکھتا ہے. ارے یار عصر بھی اسی سے پڑھ لیتا تو اچھا تھا. بولے عصر کی نماز پڑھ کے بمبئی سے نکلنا ہے. کون سے مولانا صاحب بہت سے شارٹ پڑھاتے, شارٹ پڑھاتے, اچھا لمبی نماز بھی اچھی ہے. کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ گے, وضو بھی نہیں ٹکے گا, لمبی نماز بھی نہیں رہے گی. ہر جگہ دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. میرے تو جی چاہتا ہے سیریل وائز خالی کھانے کا بیان کر اور اس کے نقصانات بتاؤں کتنے ہیں. ایک صاحب میرے سامنے ہی پوچھ رہے تھے, بھائی یہاں تو بہت ساری مسجد ہے بمبئی میں, اور یہاں بیٹھا ہوں تو یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, تو سب سے چھوٹی نماز کہاں ہوتی ہے؟ یہ اسٹارٹر نے کہاں تک پہنچایا ہے, اس کھانے نے کہاں تک پہنچایا؟ بولے کیا کرے یار, میرا وضو ہی نہیں رہتا.
تو وضو نہیں رہتا تو شیطان نہیں ڈرتا، وضو رہتا ہے تو شیطان ڈرتا ہے۔ وضو ایک ایسا چپکے کا ہتھیار ہے کہ جس سے چھپ کے رہنے والے دشمن ڈرتے ہیں۔ اس چھپے ہوئے ہتھیار سے یعنی وضو سے یہ ایسا ہتھیار ہے کہ دشمن جو چھپے ہوئے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، ڈرانا ہے؟ ہاں، تو اس نے کہا ہم تم کو اتنا کھلائیں گے تم باوضو رہ ہی نہیں سکتے۔ کہا نہیں اب رمضان بھیجوں گا تو تم بدل جاؤ گے۔ کہا کچھ نہیں بدلیں گے، ہمارے گھر تو آئٹم ہی آئٹم رہتا ہے، آؤ نا دکھائیں تم کو، اور نہیں تو کھاؤ گلی میں چلے جاؤ، اور ہر گلی سے بچ کے افطار پارٹی میں چلے جاؤ، وہاں گنتی نہیں ہوتی کتنے آئے ہیں، سب کھاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم سب اپنے حال پہ رحم کریں، 24 گھنٹے کی سوچ کو بھی اپنی گرفت میں رکھیں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرے بارے میں کچھ فیصلہ ہو جائے گا، یا نالائق ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، یا جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ اس سوچ کی بھی نگرانی کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔